بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھل کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی پڑھو اور فرائض بھی ادا کرو۔ اس وقت سٹی آف سنگھ میں آج رات گزاری ہے، اللہ کی مہربانی سے الحمدللہ رات کو لیٹ سوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبح پھر آنکھ کھول دی، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ تو دوستو برخوردارو، آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ رات کو ویسے جلدی سو، ہمیں نئی جگہ کی وجہ سے رات کو کافی لیٹ نیند پڑی، لیکن یہ عادت تھی صبح کی اٹھنے کی، تو اللہ نے صبح پھر آنکھ کھول دی۔ تو نوافل بھی الحمدللہ پڑھ لی، اب فرائض کی تیاری ہے، اول اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اب کافی دور مسجد ہے، تو انشاءاللہ تعالی پہلے ہی نکل جاؤں گا، سائیکل بھی پنچر ہو گئی ہوئی ہے، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر کافی پہلے پھر مسجد میں اب جانا پڑے گا۔ مسجد مین گیٹ کے قریب ہے، 3-4 کلومیٹر دور ہے۔ تو دوستو برخوردارو، اگر 5 وقت کے آپ نمازی باقاعدگی سے بن جائیں گے اور اس کے بعد باقاعدگی سے ورزش بھی کریں گے، باقاعدگی سے اللہ کے ناموں کا ورد بھی کریں گے، کل بھی کہا تھا یا کبیرو، اس سے صحت مند آدمی رہتا ہے، تو یا فتح ہو، اس سے بھی اللہ پاک تندرستی توانائی عطا فرماتا ہے، آدمی میں بیماریوں سے بچنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ تو دوستو برخوردارو، اللہ کے ناموں کا ورد کرنے سے آدمی تندرست اور توانا رہتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، کامل مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے۔ تو مجھے نماز اچھی لگتی ہے، اللہ کے آگے گردنیں جھکانا، اللہ کی بات ماننا، کیونکہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے دوستو باقاعدگی سے فرائض کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادائیگی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے گا۔ تو جو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے اور دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی بھی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو ہمارے سربراہ یہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، تقریباً مسلمانوں کے سربراہ جس کے ساتھ آمنا سامنا کرنا اس سے آنکھیں چرا رہے ہیں، لیکن کمزور عوام پر ظلم کی انتہا کر، یہ چادر اور چار دیواری کا جو کھیل پاکستان میں رچا ہوا ہے نا، اس کا اب عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی، کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی کاروباری آدمی، کوئی بھی کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ بغیر وارنٹ کے، بغیر عدالتی کاغذات کے کسی کے گھر چھلانگے مار کر، دیواریں پھلانگ کر اندر چلے جانا اور عورتوں کی بے عزتی کرنا اور ان کے سروں سے کپڑے اتارنے اور ان کو گریبانوں سے پکڑ کر کھینچنا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ تو اس لیے اس ظلم کی انتہا کو بند کیا جائے،
وگرنہ اجتماعی عذاب سے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں چھٹکارا ملا ہوا ہے، لیکن انفرادی عذاب کی طرف آپ اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں، اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ بیماریوں کا ہم سامنا کرنے اور ویسے بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ تو دوستو برخوردارو، اٹھو، اسرائیل کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ مسلمان تو خاموش ہو گئے ہوئے ہیں، تو ہی ان کا کچھ علاج کر۔ تو اٹھو دوستو، دوسرے مسلمانوں کے لیے اچھا سوچو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پہلے اچھا سوچے گا، آپ کے لیے سب کچھ پہلے اچھا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔